چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، والشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا، بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا۔ بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا۔ اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ اسی کے واسطے جنت کا دل دھڑکتا ہے، جو کربلا تجھے دل میں اتار لیتے ہیں۔ اسی کے واسطے جنت کا دل دھڑکتا ہے، جو کربلا تجھے دل میں اتار لیتے ہیں، جو کربلا تجھے دل میں اتار لیتے ہیں۔ یزیدی فوج کہاں سمر اور کہاں عباس، کہیں سنا ہے ہیرن شیر مارے لیتے ہیں؟ نہیں، دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، ہرملا سامنے آ دھمکیا کیا دیتا ہے، نام میرا اصغر ہے، ہوں میں علی کا پوتا، جو باب خیبر کو انگلی پہ نچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر عطا کیا جائے وہ کم ہی کم ہے، اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ قوم کے حالات بدل سکتے ہیں تو نوجوانوں میں انقلاب آنے سے، نوجوانوں کی زندگی تبدیل ہونے سے ایک آواز آ رہی ہے، مسلمانوں سنو 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 سنو، تمہاری ترقی کے دن ختم ہو گئے، اب تم آقا بن کے نہیں، تم جیو گے مغربی تہذیب سے تو تم ہمارا غلام بن کر جیو گے، اور تم غلام بن چکے ہو، تم کھاتے بھی ہو تو ہماری طرح، تم گھروں میں رہتے بھی ہو تو ہماری طرح، تم لباس بھی پہنتے ہو تو ہماری طرح، تم نے چہروں کو بھی سجایا ہے تو ہماری طرح، ہم نے تمہاری بیٹیوں کو ٹی وی سیریلوں کے ذریعے ان کے گلوں کے روپٹے چھین لیے ہیں، ان کے گلوں کے روپٹے مفلر بن گئے ہیں، مائیں بگڑ چکی ہیں، ہم ماؤں کو بگاڑ چکے ہیں۔ جن بہنوں کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، آج ہم نے ان کے ہاتھوں میں قیمتی موبائل دے دیے ہیں۔ جن ماؤں کے ہاتھوں میں تسبیح ہونی چاہیے تھی، آج ہم نے ان کے ہاتھوں میں ٹی وی سیریلوں کے ریموٹ دے دیے ہیں۔ اب تمہارے گھر میں کوئی کردار گوشت لے کر جنم نہیں لے گا، اب تمہارے گھر میں کوئی صلاح الدین جیسے جنم نہیں لے گا، اب تمہارے گھر میں کوئی بابا فرید الدین کا جو شکل جنم نہیں لے گا، اب تمہارے گھر میں کوئی عیسیٰ کا غلام جنم نہیں لے گا۔ کسی شاعر نے لکھا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرچو پیدا، ماں کی گود ہی جب ملتی نہیں مریم کی طرح۔ اگر ماں کی گود کو مریم کا تقدس مل جائے تو عیسیٰ تو پیدا نہیں ہو سکتے، پر کردار عیسیٰ ضرور پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ماں کی گود کو فاطمہ کی طہارت مل جائے تو حسین تو پیدا نہیں ہو سکتے، پر کردار حسین ضرور پیدا ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہیرو سے اتنا پیار ہو گیا ہے، آج ہیرو سے اتنی محبت ہو گئی ہے، اگر آج ہیرو بالی پہنے تو تم ضرور بالی پہنتے ہو، اگر ہیرو کڑا پہنے تو تم ضرور کڑا پہنتے ہو، مذہبی لباس پہننے میں تمہیں شرم آتی ہے، اپنے آقا کا لباس پہننے میں تمہیں شرم آتی ہے، چہروں پر داڑھی تمہیں اچھی نہیں لگتی، سروں پر ٹوپیاں تمہیں بوجھ لگتی ہیں، ہاتھوں میں کڑا تمہیں بوجھ نہیں لگتا، ہاتھوں پہ جنزیر تمہیں بوجھ نہیں لگتی۔ سب سے بڑی بے عزتی پہلے انسان کی جنزیر ہوا کرتی تھی، جنزیر پہنانا سب سے بڑا عیب سمجھا جایا کرتا تھا، لیکن مسلمانوں آج ہیرو سے اتنا پیار ہو گیا ہے، آج ہیرو سے اتنی محبت ہو گئی ہے۔ ہیرو نے کیا ہاتھوں میں جنزیر ڈالی، تم نے بھی اس کی محبت کا اعلان کر دیا، تم نے بھی اس کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، اور تم اس رسول کو بھول گئے جو رسول خدا کا دیدار کر کے بھی تمہیں نہیں بھولے۔
ایک دن پیارا آقا بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے تو فاطمہ الزہرا نے کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی میرے امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں ہمارا تمہارا وجود جس چاند کو ٹکڑے کرنے والے نبی پر تھا، جو انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جو انگلی کا اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ جائے، آج ہمارے اور تمہارے غم نے انہیں بوڑھا کر دیا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں رسول کا حق تھا یہی؟ عشق کے بدلے بغاوت کی ہے، عداوت نہیں کہوں گا کیونکہ ہم اور آپ عداوت نہیں کرتے۔ عشق کے بدلے بغاوت کی ہے، جس ہیرو سے اتنا پیار کرتے ہو، جس ہیرو سے اتنی محبت کرتے ہو، جس ہیرو کے تم گانے گاتے ہو، اگر تم اس کے گھر جاؤ تو اس کا کتا بھونک بھونک کر تمہیں بھگا دے گا، اور کتا بھی نہ آیا تو اس کا نمائندہ آئے گا، وہ تمہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ اگر اس نے بھی رعایت کر لی تو زیادہ سے زیادہ ہیرو کے ساتھ ہاتھ ملا لو گے، صرف ہاتھ ملانے کی سعادت تمہیں میسر آئے گی۔ جب تم چلے جاؤ گے تو کہے گا کہاں سے آ جاتے ہیں، غیرت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، وقت کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ ارے آؤ ہم تو تمہیں اس رسول کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس رسول کی طرف بلا رہے ہیں جو اپنے بچوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، جو اپنی بیٹی سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے آپ سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ساری دنیا سو جاتی ہے، وہ رات بھر آنسو بہا بہا کر رب حبل امتی کہہ کر ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے سیاکار بدکار نافرمانوں کو یاد کرتے ہیں۔ ارے آؤ ہم تو تم اس رسول کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کتنی بار کہا؟ 9 بار کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کرتے رہے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی کرتا ہوں پہاڑ پر، اے موسیٰ دیکھ سکے تو دیکھ لے۔ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی کری پہاڑ پر کہ موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ نہ پائے، اتر کر زمین پر آ گئے۔ ارے جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، ہمارے نبی نے خدا کو اتنا قریب سے دیکھا، صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ تھا۔ کسے نہیں بھولے؟ مجھ جیسے گناہگار اور آپ لوگوں کو نہیں بھولے۔ اور کیا کہا؟ یہی کہا رب حبل امتی، اے مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ خدا نے فرمایا اے محبوب تو قیامت کی فکر نہ کرنا، تو قیامت کا غم نہ کرنا۔ اے محبوب جب تیرے سر پہ نورانی تاج سے جاؤں گا تو پیارے گناہگاروں کا عمل نہ دیکھوں گا، جسے تو چاہے گا اسے بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دوں گا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں میں تمہیں برباد ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تم نے 1-1 گھنٹہ واٹس ایپ کو دیا، تم نے فیس بک کو دیا، تم نے ٹویٹر کو دیا، تم نے ٹک ٹاک کو دیا، تم نے واٹس ایپ کو دیا، لیکن واٹس ایپ والا آپ کو نہیں جانتا، فیس بک والا آپ کو نہیں جانتا، ٹویٹر والا آپ کو نہیں جانتا، ٹک ٹاک والا آپ کو نہیں جانتا۔ روایتوں میں پڑھ وہ کون ہے جو تجھے جانتا ہے، جو تجھے یاد کرتا ہے۔ فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو قبر میں رکھ دیا، اللہ اکبر، اور میرا دل چاہا کہ حضور کا آخری چہرے مبارک کا دیدار کر لوں، تو میں نے حضور کے چہرے مبارک سے کفن ہٹایا اور میں نے دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے ہیں۔ حضور کس کو یاد کر رہے ہیں؟ سیدہ زینب کو نہیں، فاطمہ الزہرا کو نہیں، امام حسن کو نہیں، امام حسین کو نہیں، تو کہا حضور کس کو یاد کر رہے ہیں؟ تو آج قلمدار کہتا ہے، کہا حضور کس کو یاد کر رہے ہیں؟ تو فضل بن عباس کہتے ہیں کہ حضور کے لب ہل رہے ہیں، وہی لب جس کے بارے میں امام کہتا ہے پتلی پتلی گلیں خود سکی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کہا حضور کے لب ہل رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں امتی امتی۔ حضور کو ہمارا خیال ہے لیکن ہمیں حضور کا کچھ خیال نہیں۔ نہ تمہارے گھروں میں نبی کی سنتیں رہیں، نہ تمہارے دل میں اس کے محبت رہا۔ بتاؤ مسلمانوں اللہ نے زندگی واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، ٹویٹر کے لیے، معاذ اللہ برے کام کرنے کے لیے دی ہے؟ بتاؤ اللہ نے زندگی کس لیے دی ہے؟ تو آج کا قلمدار کہتا ہے زندگی ہے نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔